الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر. الله أكبر. لا إله إلا الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله.
صلی اللہ علیہ وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفسه ونفخه. بسم الله الرحمن الرحيم. والفجر وليال عشر والشفع والوتر. صدق الله العظيم. قسم ہے فجر کی اور 10 راتوں کی اور جفت اور طاق کی. حضرات محترم، اللہ تعالیٰ کی توفیق سے اور آپ دوست احباب بزرگ اور میری ماؤں بہنوں کی دعاؤں سے آج جس موضوع پر اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی چند باتیں ذکر کرنے کا مجھے موقع ملا ہے، عشرہ ذو الحجہ کی فضیلت، ذو الحجہ کے جو پہلے 10 دن ہیں ان کے متعلق اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ان دنوں کی فضیلت ہمیں بتائی ہے اس کے متعلق چند باتیں آپ کے سامنے بیان کرنے لگا ہوں. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سب سے پہلے تو ذو الحجہ کا مہینہ حرمت والا مہینہ ہے. ان عدۃ الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ. اللہ تعالیٰ نے جب سے یہ دنیا بنی ہے 12 مہینے جو اسلامی مہینے ہیں، جنوری فروری نہیں، اسلامی مہینے محرم، صفر، ربیع الاول، ربیع الثانی، یہ اللہ تعالیٰ نے 12 مہینے ہی منتخب کیے ہیں اور اس میں سے 4 مہینے ایسے ہیں جو حرمت والے مہینے ہیں. حرمت کے 2 معنی آتے ہیں. ایک حرمت کہا جاتا ہے احتراماً اور ایک حرمت کہا جاتا ہے حرام کی گئی چیز کو. تو یہ اس میں دونوں ہی معنی آتے ہیں ان 4 مہینوں میں. ایک تو یہ احتراماً مہینے بھی ہیں اور ان مہینوں میں جنگ کرنا یا جنگ کا اعلان کرنا یہ اللہ رب العزت نے اس میں حرام قرار دیا ہے. لیکن ہاں اگر کفار پہل کریں تو پھر اجازت ہے کہ آگے سے جواباً کارروائی کی جا سکتی ہے. اور دوسرا جو احتراماً ہے اس میں وہ اعمال جو ہم باقی 8 مہینوں میں کرتے ہیں وہ ان مہینوں میں کیے جائیں گے تو اس کا ثواب اللہ رب العزت نے بہت زیادہ رکھا ہے باقی مہینوں کے حساب سے.
باقی مہینوں میں اللہ رب العزت نے جو ہمیں اس کا ثواب بتایا ہے، جس طرح اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں سورۃ الانعام میں اللہ تعالیٰ نے اس کے آخر میں من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا، کہ جو بھی شخص کوئی نیک عمل کرتا ہے تو اس کو اس کے بدلے میں 10 نیکیاں دی جاتی ہیں۔ تو اسی طرح اللہ رب العزت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث میں مزید اس کے متعلق فرمایا ہے کہ کوئی شخص نیک اعمال کرتا ہے تو اس کو اس کے بدلے میں 70 گنا نیکیاں ملتی ہیں، اور ایک حدیث میں ہے کہ 700 گنا نیکیاں ملتی ہیں۔ تو لیکن ان 4 مہینوں میں جو حرمت والے مہینے میں ہیں، ان میں جب کوئی نیک اعمال کیا جاتا ہے تو اس کی اللہ رب العزت اس سے بھی زیادہ نیکیاں لکھ دیتے ہیں۔ اب وہ حرمت والے مہینے کون سے ہیں؟ 3 تو ایک ساتھ ہیں، ذوالقعدہ، ذوالحجہ، محرم، اور چوتھا جو ہے وہ رجب کا مہینہ ہے۔ یہ 4 مہینے حرمت والے مہینے ہیں۔ ذوالقعدہ، ذوالحجہ، یہ 2 مہینے، اور جس کے متعلق اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بھی ذکر کیا ہے الحج اشہر معلومات، کہ حج کے مہینے جو ہیں وہ ان کے متعلق علم ہے کہ ان کے ایام کون سے ہیں۔ تو ذوالقعدہ میں جو ہے وہ لوگ حج کرنے کے لیے جانا شروع ہو جاتے ہیں، اس وجہ سے بھی یہ حرمت والا مہینہ ہے۔ اور ذوالحجہ وہ اس لیے حرمت والا مہینہ ہے کیونکہ اس میں حج کیا جاتا ہے۔ اور جو یہ 10 دن ہیں جو حجاج اکرام حج کے لیے جاتے ہیں، تو ان کا جو کام ہے، انہوں نے تلبیہ بھی پڑھنا ہے، انہوں نے ذکر و اذکار بھی کرنا ہے، حج کے مناسک بھی پورے کرنے ہیں، اور تمام جو ہے وہ سارے کام سر انجام دینے ہیں جو حج سے متعلق ہیں۔ تو ان کے ساتھ اور ان کا جو ثواب ہے، اللہ رب العزت نے جو لوگ حج کرنے نہیں جا سکے تو ان کے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے اس طرح کے اعمال بتا دیے کہ وہ بھی اس جیسا ثواب لے سکتے ہیں۔ لیکن حج فرض ہے، وہ لازمی ہے، ایسا نہیں ہے۔ اکثر لوگ جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ اگر اللہ تعالیٰ نے اس عمل کے بدلے روزے کا ثواب رکھا ہے، یا اس عمل کے بدلے نماز کا ثواب رکھا ہے، اس عمل کے بدلے حج کا ثواب رکھا ہے، تو میرا حج تو عمرہ ہو گیا، میرے روزے بھی ہو گئے، مجھے ضرورت نہیں ہے۔ ایسا نہیں ہے۔ ثواب اللہ رب العزت نے جو رکھا ہے، اجر کسی چیز کا اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے، تو وہ ایک اس کی عظمت بتانے کے لیے رکھا ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس عمل کی وجہ سے جو مین چیز ہے وہ رہ جائے گی، یا اس عمل کی وجہ سے جو فرضیت ہے وہ ادا ہو جائے گی، اس طرح سے کچھ بھی نہیں ہے۔ تو اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں جو یہ 10 دن گزر رہے ہیں، آج دوسرا دن ہے، کل پہلا دن تھا، تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں والفجر ولیال عشر، ان 10 راتوں کی اللہ تعالیٰ نے قسم اٹھائی ہے۔ اب آپ خود اس کا اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ 10 راتیں کتنی ہی عظمت والی راتیں ہوں گی کہ اللہ رب العزت ان راتوں کی قسم اٹھا رہا ہے، یا ان دن کی بات اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں کر رہے ہیں۔ تو اب ہم نے ان دنوں میں کرنا کیا ہے اس کے متعلق میں آگے بتاتا ہوں، اور یہ وہ دن ہے جن کے متعلق ہمیں علم ہے۔ اور ایک سفر ایسا ہوتا ہے، ایک چھوٹی سی مثال دے کے میں بتاتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اتنا کچھ دیا۔ ایک سفر ایسا ہے کہ اس کے متعلق ہمیں علم ہے کہ ہم نے سفر کرنا ہے، اور ہم اس کے لیے زیادہ راہ تیار کرتے ہیں، سارا کچھ، سارے انتظامات، گاڑی وغیرہ ہم چیک کرواتے ہیں، اس کے ٹائر، ٹیوب، پٹرول، انجن آئل، ہر چیز ہم اس کی تیار کرواتے ہیں کہ یار ہم نے لمبے سفر پہ جانا ہے، اور زیادہ راہ بھی ہم اس کا اچھا اختیار کرتے ہیں کہ ہم نے سفر پہ جانا ہے، تو یہ ہم ساری چیزیں ہمارے پاس موجود ہونی چاہیے، رقم ہمارے پاس موجود ہونی چاہیے۔ اور یہ وہ ایسا سفر ہے کہ اگر خدا نہ خواستہ کوئی مسئلہ بن جائے تو وہ کینسل بھی کر دیا جاتا ہے، تھوڑا ڈیلے کر لیا جاتا ہے، تھوڑا آگے کر لیا جاتا ہے کہ چلو آج نہیں جا سکے، کل نہیں جا سکے، پرسوں چلے جائیں گے، مسئلے والی بات کوئی نہیں ہے۔ لیکن اب یہ سفر ایسا ہے، ہمیں اس کے بارے میں علم ہے کہ جانا ہے یا نہیں جانا، یا کینسل کر دینا ہے وغیرہ وغیرہ۔ لیکن ایک سفر ایسا ہے جس میں سب نے جانا ہے، کسی کے پاس اگر گاڑی نہیں بھی ہے اس نے بھی جانا ہے، زیادہ راہ نہیں ہے اس نے بھی جانا ہے، اور وہ سفر ہر ایک نے طے کرنا ہے۔ اور وہ سفر کون سا ہے؟ وہ سفر آخرت کا ہے۔ اور یہ اس سفر کے لیے ہمارے پاس کیا ہے؟ زیادہ راہ ہمارے پاس موجود ہے،
سوچنا چاہیے سفر آخرت کے لیے ہمارے پاس زیادہ راہ موجود ہے، اور سفر آخرت کے لیے زیادہ راہ کون سا ہے؟ ہمارا نیک اعمال ہے۔ جب ہمارے پاس یہ زیادہ راہ موجود ہوگا تو انشاءاللہ تعالی ہم اپنی منزل کو اچھے طریقے سے پہنچ جائیں گے، اور وہ منزل کون سی ہے؟ وہ جنت ہے۔ تو اگر ہمارے پاس زیادہ راہ موجود نہیں ہوگا تو ہماری منزل جو ہے وہ کوئی اور بن جائے گی، تو پھر وہاں پہ ہمیں کھینچ کے لے کے جایا جائے گا، وہاں پہ ہم آرام سکون سے نہیں جائیں گے۔ تو اسی لیے زیادہ راہ سفر آخرت کے لیے اللہ تعالیٰ نے بے شمار ہمیں زیادہ راہ جگہ جگہ جس طرح ہم سفر میں جا رہے ہوتے ہیں، ہمیں جگہ جگہ پہ پیٹرول پمپ قیام و طعام نظر آتا ہے کہ یہاں پہ رک کے آپ کھانا کھا سکتے ہیں، یہاں پہ رک کے آپ جو ہے وہ اپنی ضروریات کو پورا کر سکتے ہیں۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے سفر آخرت کے لیے بھی جگہ جگہ پہ قیام و طعام اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے۔ اب آپ دیکھیں ایک سال میں کتنی نیکیاں اللہ تعالیٰ نے لکھی ہوئی ہیں، اتنی نیکیاں اللہ تعالیٰ نے دی ہوئی ہیں۔ آپ یہ 10 دنوں کا حساب لگا لیں، ذو الحجہ کے 10 دن، کہ اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں کہ ان 10 دنوں میں نیکیاں کرنے والا، صدقات خیرات کرنے والا، نمازیں ادا کرنے والا، عبادات کرنے والا، کہ اس کا اتنا اجر ہے کہ جس کی کوئی حد نہیں ہے، اور باقی 8 مہینوں میں کیے جانے والے عمل سے بہت زیادہ اجر ہے۔ ایک ہی ہو گیا۔ اس کے بعد آگے آ جائیں، محرم کا مہینہ آ جاتا ہے، وہ بھی حرمت والا مہینہ، اس میں بھی نیک اعمال کیے جائیں تو باقی 8 مہینوں سے زیادہ ہے۔ اور اس میں محرم کا مہینہ، اس کے بعد اگر آ جائے سفر کا مہینہ، رجب کا مہینہ، ربیع الاول، ربیع الثانی، جمادی الاول، جمادی الثانی، ان میں نیک اعمال۔ اس کے بعد رمضان کا مہینہ، جس نے رمضان کے روزے رکھے اس کے سارے گناہ پچھلے معاف۔ اس کے بعد لیلۃ القدر، اس کے بعد دوبارہ سے ذو الحج آ گیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے پورے سال میں ایک سرکل چلایا ہے۔ عاشورہ محرم کا روزہ، اللہ تعالیٰ نے ایک سرکل چلایا ہے کہ انسان کے گناہ معاف ہوتے رہیں، انسان کے گناہ معاف، اور یہ ہمارے لیے قیام و طعام ہے، یہ ہمارے لیے زیادہ راہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہر سال میں کتنی دفعہ دیا ہے۔ اور اگر ہمیں ان زیادہ راہ کو لے لیتے ہیں اور اس کے مطابق ہم عمل کرتے ہیں تو ہمارے لیے سفر آخرت آسان ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے جو ان 10 دنوں میں کام کرنے والے ہیں ہمارے، اور ان 10 دنوں میں ہم نے کیا کیا کرنا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کی کیا فضیلت بیان کی گئی ہے قرآن و حدیث میں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان 10 دنوں کے متعلق کیا فرمایا ہے، وہ چند میں ذکر کرتا ہوں، اور اس کے بعد کرنے والے اعمال اس میں کون سے ہیں اس کے متعلق بھی میں چند احادیث بیان کرتا ہوں۔ مثالیں، احادیث، آیات بہت زیادہ بے شمار ہیں، لیکن سمجھنے، سمجھانے، عمل کرنا یہ ہمارا کام ہے۔ قرآن مجید میں، احادیث میں اللہ رب العزت نے بہت سی چیزیں بتائی ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سے اعمال کرنے والے بتائے ہیں، لیکن یہ اب ہمارے لیے آزمائش ہے کہ ہم اس کے اوپر عمل کرتے ہیں کہ نہیں کرتے۔ ہم عمل کرتے ہیں تو ہمارے لیے سفر آخرت آسان ہے، اگر ہم عمل نہیں کرتے تو ہمارے لیے مشکل بن جائے گی۔ تو اس کا ہم نے خیال کرنا ہے۔ سب سے پہلے جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اس کے متعلق حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما وہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان دنوں میں، یہ ذو الحجہ کے جو دن گزر رہے ہیں، جس طرح میں نے کہا کہ آج دوسرا دن ہے، 8 باقی رہ گئے ہیں، تو ان دنوں میں جو کوئی شخص نیک عمل کرتا ہے، نیک عمل میں نمازیں بھی ہیں، روزے بھی ہیں، نفلی روزے آپ رکھ سکتے ہیں، آپ صدقات خیرات کر سکتے ہیں، نفل و نوافل آپ پڑھ سکتے ہیں، تو ان دنوں میں جو نیک اعمال کیے جاتے ہیں اس جیسی فضیلت کوئی بھی نہیں ہے، ان 10 دنوں سے زیادہ فضیلت کوئی بھی نہیں ہے۔ اب صحابہ کرام سوال کرتے ہیں کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ فرما رہے ہیں ان 10 دنوں میں نیک اعمال کیے جانے والے کی فضیلت باقی کسی کی بھی اتنی زیادہ فضیلت نہیں ہے، تو جو لوگ جہاد کرتے ہیں وہ، اب جہاد کی بہت بڑی فضیلت ہے کہ جس شخص نے جہاد کیا اور وہ شہید ہو گیا تو اللہ رب العزت اس کے لیے قرآن میں کیا فرماتے ہیں کہ وہ زندہ ہے لیکن تم لوگ سمجھ نہیں سکتے۔
تو لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے ہیں کہ سوال کیا گیا نا کہ جہاد بھی نہیں زیادہ فضیلت نہیں ہو سکتی اس کی بھی، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں جہاد بھی نہیں، اتنے فضیلت والے دن ہیں کہ ان کی فضیلت کو جہاد والا عمل بھی نہیں پہنچ سکتا، لیکن ساتھ ہی فرما دیا ہاں جو شہادت کے رتبے کو پا لے اس جیسا عمل، اس جیسی فضیلت وہ نہیں پا سکتا۔ تو یہ اب ہمارے لیے ایک سوچنے والی بات ہے کہ ہر عمل ہم جو کر رہے ہیں چھوٹا سے چھوٹا ہے، چھوٹی سے چھوٹی نیکی ہے، اگر اس کو کیا جاتا ہے ان دنوں میں تو ہمارے لیے کتنی زیادہ فضیلت والے ہیں۔ اس کے بعد اب ان 10 دنوں میں ایک دن ایسا بھی ہے کہ جس کے متعلق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اکثر ہم اس کا روزہ بھی رکھتے ہیں، یوم عرفہ کا، نوز الحج کا، تو اب عرفہ کے روزے کے متعلق، نوز الحج کے روزے کے متعلق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے ہیں۔ ابھی آپ دیکھیں کہ 10 دن ایک الگ فضیلت ہے جو سال بھر کی نیکیوں کے برابر نہیں ہے، اور ایک دن کی ایک الگ فضیلت ہے نوز الحج کی، یوم عرفہ۔ اب اس میں جو ہے وہ کافی بحث مباحثہ کیا جاتا ہے کہ ہم نے عرفہ کا روزہ سعودیہ کی تاریخ کے مطابق رکھیں گے، کیونکہ عرفہ اگر سعودیہ کی تاریخ کے مطابق دیکھا جائے، لیکن اس بار تو شاید برابر ہی ہے، ایک دن کی شاید ایک دن آگے ہے، تو اگر دیکھا جائے تو وہ ایک دن پہلے ہو جاتا ہے یوم عرفہ، یعنی کہ ہماری 8 ہوتی ہے تو ان کی 9 ہوتی ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ یوم عرفہ کا 8 ذو الحج کا روزہ رکھیں گے یا ہم اپنی طریقے کے مطابق روزہ رکھیں گے۔ وہی سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ نوز الحج کا روزہ ہے یوم عرفہ، نوز الحج کو کہتے ہیں نا یوم عرفہ، تو اب روزہ ہم نے رکھنا اپنی چاند کے مطابق، عید ہم نے کرنی اپنے چاند کے مطابق، نیا سال اسلامی شروع ہو رہا ہے ہمارے چاند کے مطابق، تو اب جب یہ والا مسئلہ آتا ہے پھر ہم کہتے ہیں کہ سعودیہ کی طریقے کے مطابق کرنا ہے یا اپنی طریقے کے مطابق کرنا ہے۔ یوم عرفہ اصل میں نوز الحج کو کہتے ہیں، تو روزہ جو ہے وہ اپنی طریقے کے مطابق نوز الحج کو رکھا جائے گا۔ اب اس کی فضیلت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے ہیں کہ جو شخص یوم عرفہ کے دن کا روزہ رکھتا ہے تو اس کے 2 سال کے گناہ معاف کیے جاتے ہیں، ایک سال جو گزر گیا گزشتہ اور ایک سال جو آنے والا۔ اب کسی شخص کو نہیں پتا کہ وہ ایک سال اس کی زندگی میں آنا ہے کہ نہیں آنا، روزہ اس نے رکھا ہے، اگلا سال اس کی زندگی میں آنا ہے کہ نہیں آنا، لیکن اس کے گناہ سارے معاف کر دیے گئے۔ اب اس کا مطلب یہ بھی نہیں ہے کہ بھئی روزہ نے رکھا ہے گناہ معاف ہے جو مرضی کری جاؤ، ایسا نہیں ہے۔ اس کی فضیلت بتانے کا مقصد ایک یہ بھی ہے کہ گناہ معاف ہیں، سلیٹ رجسٹر کلیئر ہے، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے اس کو دوبارہ سے اپنے گناہوں سے بڑھنا شروع کر دیں۔ فضیلت بتانے کا مقصد یہ ہے کہ گناہ معاف ہیں تو کوشش کریں کہ زیادہ سے زیادہ اپنے کھاتے میں نیک اعمال ڈلوائیں۔ اور اس کے متعلق جو ہے وہ عرفہ کے دن کے متعلق، یعنی کہ نوز الحج کے متعلق جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اس کے دن کے متعلق بتایا ہے کہ جو شخص اس دن کو اللہ رب العزت بہت لوگوں کو اس دن آگ سے آزاد کرتے ہیں، یعنی کہ جہنم کی آگ سے آزاد کرتے ہیں۔ اب کہتا ہے کہ ابھی قیامت تو شروع ہوئی نہیں تو جہنم کی آگ سے آزاد کرتے ہیں، مطلب جو لوگ اس دنیا سے جا چکے ہیں ان کی قیامت شروع ہو چکی ہے، ان کا حساب کتاب جو ہے وہ جنہوں نے کیا قبر میں، ہم دعا مانگتے ہیں نا اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر، تو یہ عذاب قبر جو ہے تو وہ ان کا شروع ہو چکا ہے جنہوں نے اعمال اس دنیا میں کیا۔
اگر اچھے اعمال کیے تو ظاہر سی بات ہے پھر ان کو اچھا بدلہ ملے گا قبر میں بھی۔ اور اللہ تعالیٰ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرشتوں کے سامنے اس بات کو فخر کرتے ہیں کہ بندہ جو ہے وہ میرے سامنے دعا مانگتا ہے، گناہوں کی معافی مانگتا ہے، اور وہ اللہ تعالیٰ فرشتوں کے سامنے فخریہ انداز میں فرماتے ہیں کہ یہ دیکھو، یہ میرا بندہ جو ہے وہ مجھ سے معافی مانگ رہا ہے، میرا ذکر کر رہا ہے، میں نے اس کو معاف کیا۔ تو یہ فضیلت ہے ابھی ان دنوں کی، ان 10 دنوں کی، اور ایک دن کی جو یوم عرفہ کا دن ہے۔ تو اب یہ ہمارے اوپر ہے کہ ہم کیا کرتے ہیں ان دنوں میں۔ اب آگے جو ان میں کرنے والے اعمال ہیں، اور ابھی تو بہت سی چیزیں ایسی ہیں، یعنی کہ یوم النحر بھی ہے، اس کے بعد یوم ترویہ بھی ہے، ان میں بہت سی ایسی نیکیاں ہیں جس کے متعلق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یوم النحر یعنی کہ 10 ذو الحج جس دن عید ہوتی ہے، اور اس کے بعد یوم القر جو 11 ذو الحج جب شیطان کو کنکریاں ماری جاتی ہیں۔ تو اس کے متعلق بھی اللہ رب العزت نے جو حجاج ہیں ان کے لیے ایک فضیلت والا دن بتایا ہے۔ آگے اس کی تھوڑی تفصیل لمبی ہے یوم القر کی، اور آگے یوم التشریق آ جاتے ہیں، کھانے پینے کے دن، وہ ایک الگ جو ہے وہ مسائل ہیں۔ تو اب مسئلہ یہ ہے کہ ان 10 دنوں میں ہم نے اعمال کون سے کرنے ہیں۔ اب جو ہم نے اعمال کرنے ہیں کوئی ایکسٹرا اعمال نہیں ہے۔ اب ہم سوچیں گے کہ یار اس میں کون سے کرنے والے اعمال ہیں، یا کوئی اضافی اعمال بھی ہیں۔ ہاں، اس میں یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان دنوں کے روزے رکھا کرتے تھے، تو ہاں ہم نفلی روزے رکھ سکتے ہیں، تو لیکن وہ روزے نفلی عام روزوں کے اعتبار سے نہیں ہوں گے، ان روزوں کی بھی ایک الگ ہی عظمت ہے، ایک الگ ہی فضیلت ہے، اور ان میں کیے جانے والے نیک اعمال اس کی بھی ایک الگ فضیلت ہے، اس میں دینے والا صدقہ اس کی ایک الگ فضیلت ہے۔ اب اور جو ہم نے اللہ تعالیٰ کی توفیق سے قربانیاں خریدی ہیں، اس کو نحر کرنا، اس کو ذبح کرنا، اس کی ایک الگ فضیلت ہے، لیکن قربانی خریدنا اور اس کو قربان کرنا، یہ صرف اور صرف قربانی کرنا مراد نہیں ہے کہ ہم نے قربانی خریدی، قربان کر دیا، بہت خوشی ہوئی۔ اصل میں قربانی سے مراد جو ہے وہ ہمیں اپنے نفس کو قربان کرنا ہے، اپنی خواہشات کو قربان کرنا ہے، جو ہمارے اندر غلط خواہشات، اپنے نفس امارہ کو قربان کرنا ہے۔ قربانی جانور کی کرنی نہیں ہے، وہ تو ہم نے اس کے اوپر چھری چلا دی، گوشت ہم نے کھا لیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جو حکم دیا گیا تھا حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کرنے کا، تو وہ کیوں دیا گیا تھا؟ آزمانے کے لیے۔ تو ہمیں بھی آزمایا جا رہا ہے، تو مسئلہ یہ ہے کہ ہم اپنی آزمائش میں کامیاب ہوتے ہیں کہ نہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام تو کامیاب ہو گئے، ان کے لیے پھر وفدیناہ بذبح عظیم بھیجا گیا، کہ عظیم ذبیحہ ان کے لیے بھیجا گیا۔ تو یہ سوچنے والی بات ہے کہ اگر حضرت اسماعیل علیہ السلام کی جگہ ذبیحہ نہ بھیجا جاتا تو قیامت تک ہمیں اپنی اولادوں کو ذبح کرنا پڑتا۔ کر سکتا تھا کوئی بھی نہیں کر سکتا تھا، نہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے پہلے کسی نے کیا، نہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بعد قیامت تک کوئی اس طرح کر سکتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ اس کے متعلق قرآن جی نے بھی ذکر کرتے ہیں کہ تمہیں شکر منانا چاہیے اس چیز کا۔ وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ، کہ ہم نے
تمہاری نسلوں کے لیے اس کو چھوڑ دیا کہ یہ نہ ہو کہ تمہیں اپنی اولادوں کو ذبح کرنا پڑے، تو اس وجہ سے تمہیں ہم نے یہ حکم دیا ہے کہ قربانی کی جائے۔ تو مقصد قربانی کرنے کا ہمارے ذہن میں ہونا چاہیے کہ نہ ہی اللہ تعالیٰ کو ہماری قربانیوں کا خون پہنچنا ہے، نہ ہی اللہ تعالیٰ کو ہماری قربانیوں کا گوشت پہنچنا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمارا تقویٰ دیکھنا ہے، ہمیں شکر ادا کرنا چاہیے اس چیز کا بھی۔ کس چیز کا؟ کہ اب جس طرح پہلے دور میں ہوتا تھا کہ قربانی کر کے اس کا کچھ حصہ جو ہے وہ اپنی چھتوں پہ رکھا جاتا تھا، اور ایک آگ آتی تھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے جس کے قربانی کو آگ لگ جائے اس کی قربانی قبول ہے، جس کی نہ لگے اس کی قربانی قبول نہیں۔ اب ہمیں اس بات کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے پردے رکھے ہیں، کسی کو نہیں پتا کس کی قربانی قبول ہے کس کی قربانی قبول نہیں ہے، لیکن ہاں انسان کو خود کو پتہ ہے کہ اس نے کس نیت سے قربانی کی، کس مقصد سے قربانی کی، یا کس وجہ سے قربانی کی۔ اگر اس کی نیت ٹھیک تھی، اس کی نیت دکھاوے کی نہیں تھی، اس کی نیت لوگوں میں نام بنانے کی نہیں تھی، اور اس کی نیت اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کی تھی، تو پھر اس کی قربانی قبول ہے۔ اگر ایسا کچھ بھی نہیں ہے تو اس کی قربانی قبول نہیں ہے۔ انسان کا دل اس کو خود کہتا ہے، کیونکہ یہ جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں دل دیا ہے یہ ہمیں بتاتا ہے کہ ہمارے لیے کیا صحیح ہے کیا غلط ہے۔ تو جب ہم صحیح کرتے ہیں سکون میں رہتا ہے، جب ہم کچھ غلط کرتے ہیں تو یہ کھٹکتا ہے، یہ غلط کام کر رہے ہو۔ تو اس لیے سب سے پہلے تو یہ ہے کہ ہمیں ان دنوں میں نیک اعمال وہ کرنے ہیں جس سے اللہ تعالیٰ راضی ہو جائے۔ اب ایسے بھی اعمال نہیں ہے کہ بھائی میں نے سوشل میڈیا پہ دیکھا اس مہینے میں ایسا کرنا ہے، اس مہینے میں ویسا کرنا ہے، ایسا کرو گے تمہیں یہ ملے گا، ایسا، کیونکہ سوشل میڈیا پہ یہ عام چل رہا ہے کہ تم یہ کرو گے تو تمہیں یہ ملے گا، اتنی دفعہ کرو گے تمہیں ایسے ملے گا، یہ کرو گے تم اتنے ملے گا، اتنی اس جگہ پہ جا کے تم یہ کرو گے تو تمہیں یہ ملے گا۔ سوشل میڈیا بڑا پڑا ہے اسے، اور لوگ کر رہے ہیں، یہ نہیں کہ نہیں کر رہے، لوگ کر رہے ہیں۔ اب ان سے پوچھا جائے کہ بھائی کیوں کر رہے ہو؟ وہ کہتا ہے کہ میں نے ویڈیو دیکھی تھی یار، اس میں آیا تھا، اب اس کے نیچے حوالہ بھی لکھا ہوا تھا، اب وہ غلط تو نہیں نہ کہہ سکتے۔ اب ان سے پوچھا جائے کہ بھائی حوالہ دکھاؤ، وہ ویڈیو دکھاؤ، اب وہ حوالے کو چیک کیا جائے، وہ حوالہ جو ہے وہ نکلتا ہی نہیں، وہ ملتا ہی نہیں ہے۔ تو اسی لیے کوئی بھی کام کرنا ہے، نیک عمل کرنا ہے، کوئی آپ کو سوشل میڈیا پہ نظر آتا ہے، کوئی دعا ہے یا کوئی مسئلہ ہے، کوئی حدیث ہے، تو کوشش کریں کہ خود سرچ کر لیں۔ اب ہر بندہ سرچ کر سکتا ہے، ٹچ موبائل ہاتھوں میں ہے، ہر بندہ اس چیز کو سرچ کر سکتا ہے۔ اگر آپ کو نہیں علم یا آپ کو سرچنگ نہیں آتی تو کسی سے پوچھ لیں، کسی عالم سے پوچھ لیں، یا جو مساجد میں خطبات دینے کے لیے آتے ہیں ان سے پوچھ لیا جائے کہ میں نے یہ پڑھا تھا یا میں نے یہ سنا تھا، تو یہ حدیث اس طرح ہے کس طرح سے ہے، آپ مجھے بتا دیں، تو وہ نیک اعمال کیے جائیں۔ اس کے بعد جو ہے تکبیرات کے متعلق، جس طرح حجاج اکرام جو ہیں وہ ان 10 دنوں میں تکبیرات کا اہتمام کرتے ہیں، اور اس کے علاوہ جو ہے وہ تلبیہ کا اہتمام کرتے ہیں، تو جو لوگ حج کے لیے نہیں گئے تو ان کے لیے بھی جو ہے یہ تکبیرات کا حکم ہے، کیونکہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے متعلق آتا ہے کہ وہ جب یہ 10 دن آتے ذوالحجہ کے، تو 1 تاریخ سے لے کر 13 تاریخ تک، 13 ذوالحج کی مغرب کی نماز تک، مغرب کی نماز یعنی کہ عصر کی نماز تک مکمل کر لیتے۔ مغرب کی نماز میں نہیں پڑھتا کیونکہ مغرب کی نماز میں اگلی تاریخ آ جاتی ہے 14 تاریخ، تو 1 تاریخ سے لے کر 13 تاریخ تک، 13 ذوالحج تک وہ تکبیرات کا اہتمام کرتے تھے۔ بازاروں میں جاتے تو جا کے بلند آواز سے تکبیرات کہا کرتے تھے، ساتھ سننے والا جو ہے وہ پڑھا کرتا تھا۔ کہیں پہ بیٹھے ہیں، اٹھ رہے ہیں، تکبیرات پڑھ رہے ہیں، کسی کے ساتھ جا رہے ہیں، تکبیرات پڑھ رہے ہیں۔ تو ہمیں بھی ان 10 دنوں میں تکبیرات کون سی ہیں ہم سب کو علم ہے، ہم عید کی نماز جب پڑھنے کے لیے آتے ہیں تب اسپیکرز میں ہم پڑھتے بھی ہیں، یا کسی کو پڑھتے ہوئے سنتے بھی ہیں، ساتھ ساتھ پیچھے دوہرا بھی دیتے ہیں، تو تکبیرات کے الفاظ ہمیں علم ہے، تو ہم نے وہ 13 دن تک جو ہے وہ لازمی پڑھنے ہیں۔ اب یہ نہیں ہے کہ مشکل الفاظ ہیں، ہم سب کو آتے ہیں،
اور خوبصورت الفاظ ہیں، تو یہ تکبیرات جو ہے وہ ہم نے لازم کرنی ہے، نماز کے بعد بھی پڑھیں، چلتے پھرتے فارغ بیٹھے ہیں تب بھی آپ پڑھیں تو آپ کو ثواب ہی ثواب ہے۔ کلمات بھی خوبصورت ہیں، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد، اللہ اکبر کبیرا والحمد للہ کثیرا وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا۔ مختصر سے کلمات پڑھ سکتے ہیں، تو اس کا بھی جو ہے وہ ہم نے انتظام کرنا ہے۔ اور اس کے بعد جو ہے وہ تو ناخن کاٹنا وغیرہ۔ ایک بھائی نے سوال میرے سے کیا تھا، مجھے ذہن میں آ گیا اس ناخن سے کاٹنے سے، کہ وہ کہتا ہے کہ میں نے جو ہے وہ، کیونکہ حکم ہے کہ جس شخص نے قربانی کرنی ہے وہ ذو الحج کا چاند نکلنے سے پہلے اپنے بال اور ناخن کٹوا لے، جس نے نہیں کٹوایا تو اسی طرح چھوڑ دے، چاند نظر آ گیا تو وہ چھوڑ دے۔ تو مجھ سے سوال کرتا ہے کہ میں نے نہیں کٹوائے، میں بھول گیا ہوں، لیکن اب بڑے ہیں میں کیا کروں؟ میں نے اس سے کہا چھوڑ دو۔ تو وہ کہتا ہے کہ میں نے کسی حافظ صاحب کو سنا تھا، وہ کہہ رہے تھے کہ اگر کسی کے بہت زیادہ بڑے ہیں تو وہ کاٹ لے۔ میں نے کہا بھائی اس طرح سے کچھ بھی نہیں ہے، جب حکم آ چکا ہے اس چیز کا کہ آپ نے ناخن اور بال نہیں کٹوانے تو اس بات کا خیال رکھیں۔ اب اکثر اس طرح ہوتا ہے کہ کچھ لوگوں کی عادت ہوتی ہے ناخن کھانے کی، تو وہ بھی اس بات سے گریز کرے، کیونکہ یہ بھی کاٹنے کے عمل میں ہی آتا ہے، بے شک دانتوں سے کاٹ رہے ہیں، بے شک نیل کٹر سے کاٹ رہے ہیں، چیز ایک ہی ہے۔ تو اسی لیے اس عمل سے بھی کوشش کرنی چاہیے۔ کچھ لوگوں کو بال اکھیڑنے کی عادت ہوتی ہے، تو اس سے بھی ہم نے کوشش کرنی چاہیے کہ ایسا عمل نہ کیا جائے جو کہ شک شبہ میں پڑ جائے۔ تو باقی جو آپ کو میں نے اعمال اور آپ کو میں نے طریقہ کار جو ہے وہ میں نے بتا دیا ہے کہ کون کون سے اعمال کرنے والے ہیں، جتنے بھی نیک اعمال ہیں، جتنے بھی صدقہ خیرات ہے، نوافل ہے، روزہ ہے، وہ آپ رکھ سکتے ہیں، لیکن ان کے فضیلت جو ہے وہ عام دنوں کی بنسبت زیادہ ہے۔ تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ جب ہمیں زیادہ مل رہا ہو تو اس کو چھوڑنا نہیں چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ کی حضور دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور بالخصوص جو ہے وہ 9 ذو الحج کا روزہ وہ لازمی رکھے۔ 9 ذو الحج کا اگر باقی دن آپ سے نہیں رکھا جاتا یا مشکل ہوتی ہے تھوڑی، تو 9 ذو الحج کا روزہ لازمی، خود بھی اس کا اہتمام کریں، اپنے گھر والوں کو بھی اس کا اہتمام کروائیں۔ باقی اللہ تعالیٰ کی حضور دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں جو بھی ان دنوں میں نیک اعمال کریں اللہ تعالیٰ قبول و منظور فرمائے، اور جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں توفیق دی ہے قربانی کرنے کی، اللہ تعالیٰ ہمیں اس قربانی کو بھی اپنے تقوی کے ساتھ، جو ہماری نیت ہے، اللہ تعالیٰ اچھی نیت کے ساتھ اس قربانی کو قربان کرنے کے اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. يا شافي الأمراض اشف مرضنا ومرضى المسلمين. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. یہ کچھ دعائیں ہیں.
بے اولاد جوڑوں کے لیے دعاؤں کے لیے کہا ہے اللہ تعالیٰ سب جوڑوں کو نیک اور صالح اور صحت مند اولاد عطا فرمائے۔ فلسطین کے مسلمانوں کے لیے جتنے بھی مسلمان جو ہیں کسی بھی مشکل میں ہے اور کفار یہودی غیر مسلم ان کے اوپر ظلم کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کی حضور دعا ہے اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو غلبہ عطا فرما، اور جتنے بھی غیر مسلم لوگ ہیں اللہ تعالیٰ ان کو تباہ و برباد عطا فرمائے۔ بیماروں کے لیے دعا ہے اللہ تعالیٰ سب بیماروں کو صحت کاملہ عاجلہ عطا فرمائے۔ حافظ شہزاد صاحب کے لیے دعا ہے اللہ تعالیٰ ان کو صحت عطا فرمائے۔ ندیم صاحب ان کی اہلیہ بیمار ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو بھی صحت عطا فرمائے۔ شیخ اجاز صاحب ان کی اہلیہ بیمار ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو بھی صحت عطا فرمائے۔ ایک دوست ہے محمد علی، ان کا بیٹے کا کل ایکسیڈنٹ ہوا ہے، اس کے لیے دعا کر اللہ تعالیٰ اس کو صحت کاملہ عاجلہ عطا فرمائے۔ گاڑی والا ہے اس کو ہٹ کر گیا، وہ کوشش کرے کہ آرام سے اور اس طرح کی خاص طور پہ جو گلیاں ہوتی ہیں وہاں پر آہستہ سے ڈرائیو کریں تاکہ کس طرح کے نقصانات سے حادثات سے بچا جا سکے۔ اللہ تعالیٰ سب کو اپنی حفاظت میں رکھے۔ اور عید کی نماز کے متعلق 5:30 بجے عید کی نماز 5:30 کیونکہ اگلا خطبہ جمعہ جو ہے وہ عید سے ایک دن پہلے ہے، تو تبھی اس کا اعلان بھی میں ابھی ساتھ ہی کر دیتا ہوں کہ انشاءاللہ تعالی جامع مسجد قرآن و حدیث میں عید کی نماز، عید الاضحیٰ کی نماز 5:30 بجے انشاءاللہ تعالی ادا کی جائے گی۔ تو دوست احباب جو ہیں وہ وقت پہ تشریف لائیں، کیونکہ ٹائم ٹیبل کا آپ کو علم ہوتا ہے کہ جو ٹائم بتایا جاتا ہے اسی کے مطابق جو ہے وہ اس کو ادا کیا جاتا ہے۔ تو اسی لیے اس بات کا خیال کریں کہ عید کی نماز، عید الاضحیٰ کی نماز جو ہے وہ انشاءاللہ تعالی 5:30 بجے جامع مسجد قرآن و حدیث میں ادا کی جائے گی۔ اللہ تعالیٰ کے حضور دعا ہے اللہ تعالیٰ ہماری نیک اعمال کو اور ہمارے جو بھی ہم عبادات کریں ان دنوں میں اللہ تعالیٰ اس کو قبول و منظور فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ اللہ اکبر۔ الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين۔ سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى۔ الله أكبر۔
سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.
السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. الله أكبر.